کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ پس ہم جئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے موا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے؟ یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔ مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدے پر نہیں چلتا۔ جس شخص کے واسطے مسیح موا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر، بس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں، بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ پس ہم ان باتوں کے طالب ہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ۔ ہر چیز تو پاک ہے، مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ مے پیے، اور نہ کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے۔ مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ آمین۔ غرض ہم زور آوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لان تان کرنے والوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں، خداوند کی حمد کرو، اور سب امتیں اس کی ستائش کریں۔ اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص
جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ اور اے میرے بھائیو، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بڑے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے، کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ پس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے، نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت سے کی، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف ایلورکم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی۔ اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤں، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا، مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں، اس لیے جب اسفانیوں کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا، اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرح روانہ کر دو گے۔ لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں، کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ کیا تو رضامندی سے، مگر وہ ان کے قرض دار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومیں روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں۔ پس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو سونپ کر تمہارے پاس ہوتا ہوا اسفانیہ کو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ اور اے بھائیوں، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جانفشانی کرو، کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے، آمین۔ رومیو 16 باب۔ میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ سے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو ان کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی، بلکہ میری بھی۔ پرسکلا اور اکویلا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں۔ اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے۔ میرے پیارے اپنتس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیہ کا پہلا پھل ہے۔ مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ اندرونیکس اور یونیاس سے سلام کہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نامور ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے۔ امپلیاتس سے سلام کہو جو خداوند میں میرا پیارا ہے، اور بانس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے، اور میرے پیارے استخس سے سلام کہو۔ اپلیس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے۔ ارتسوبولس کے گھر والوں سے سلام کہو۔ میرے رشتہ دار ہیرودیون سے سلام کہو۔ نراکسس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہے۔ تروفینا اور تروفوسا سے سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں۔ پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خداوند میں بہت محنت کی۔ روفس سے جو خداوند میں برگزیدہ ہے، اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے، دونوں سے سلام کہو۔ اسنکریتس اور فلگون اور ہرمیس اور پتریباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔
فیلولگس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن اور اولوپاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ آپس میں پاک بھوسا لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو۔ مسیح کی سب کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ اب اے بھائیوں، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو۔ اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میرا ہم خدمت تیموتیوس اور میرے رشتہ دار لوکیوس اور یاسون اور سوپترس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اس خط کا کاتب ترتیوس تم کو خداوند میں سلام کہتا ہے۔ گیوس میرا اور ساری کلیسیا کے مہماندار تمہیں سلام کہتا ہے۔ ایراستس شہر کا خزانچی اور بھائی کو ارتس تم کو سلام کہتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعہ سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابد تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔